الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج ایک دوست کے ہاں جانا ہوا جس کا مکان تعمیر ہو رہا تھا، اور تعمیر پہنچی تھی اس مکان کی چھت پر۔ چونکہ ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ جب چھت ڈالی جاتی ہے، لنٹر ڈالا جاتا ہو یا ٹی آر گارڈر ڈالے جاتے ہوں، تو اس دوران مٹھائی بانٹی جاتی ہے کہ چھت مجھے مل رہی ہے۔ اس خوشی میں جب پہنچا تو ابھی چھت ڈلی تو نہیں تھی، لیکن اس کی تیاری ہو رہی تھی۔ تو مستری اور مزدور دبے لفظوں میں کہہ رہے تھے مٹھائی، گودا مٹھائی، صاحب مٹھائی، مالک صاحب مٹھائی کہہ رہے تھے۔ تو جو میرا دوست تھا وہ ان کی آواز سن کر کہنے لگا کہ آپ کو کھلائیں گے، آپ کام تو کرو، ابھی تو کام کا آغاز ہے، آپ کم از کم شتیر تو رکھو، گارڈر تو رکھو، اور دوپہر بھی ہو جائیں، کھانے کے وقت آپ کو وہ مل جائیں گے۔ تو جو مستری تھا وہ کہنے لگا کہ شتیر تب رکھیں گے، گارڈر تب رکھیں گے جب مٹھائی آ جائے گی۔ ان کے لہجے، جو مستری اور مزدور تھے، ان کے لہجے سے بار بار اصرار کرنے سے مجھے عجیب لگ رہا تھا، یعنی اچھا نہیں لگ رہا تھا، اچھا تأثر بھی نہیں جا رہا تھا، پیچھے پڑ گئے۔ اور میرا دوست کہنے لگا کہ بھائی کھلائیں گے آپ کو، ذرا آپ ہمت کریں، جو ہے وہ ساتھی ایک آ جائے، بھائی اپنے کا کہا، وہ آ جائے تو انشاءاللہ آپ کو کھلائیں گے، دوپہر کو جو کھانا ملے گا کھانے کے ساتھ آپ کو مٹھائی بھی کھلا دیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا، تھوڑی دیر کے بعد کہیں اور سے مٹھائی آ گئی، یعنی مالک مکان کی طرف سے نہیں، کسی اور جگہ سے مٹھائی آ گئی۔ وہ مٹھائی مالک مکان نے بھی کھائی، مجھے بھی کھلائی گئی، اور جو مستری مزدور کام کر رہے تھے ان کو بھی کھلائی گئی۔ دوپہر ہو گیا تو میرے دوست نے اپنے بھائی جو آ گیا تھا واپس پڑھائی سے، اس کو پیسے دیے، کہا کہ اچھی سی مٹھائی لے کے آؤ۔ وہ مٹھائی لے کر آیا تو کھانے کے ساتھ ہی میرے دوست نے وہ مٹھائی بھی پیش کر دی۔ اب یقین جانیے کہ جتنے افراد تھے انہوں نے نکتی مٹر کھائے ہوئے تھے، اور جو میرے دوست نے مٹھائی لے کر آیا تھا وہ بہترین مٹھائی تھی، اچھی مٹھائی تھی، لیکن کسی ایک نے بھی، مستری اور مزدور نے کسی ایک نے بھی ہاتھ اس کی جانب نہیں بڑھائے۔ پہلے اصرار، جب یہ چیز استعمال نہیں کی تھی، مٹھائی استعمال نہیں کی تھی، تو اصرار تھا، حتیٰ کہ زج کر رہے تھے، اور ان کے اصرار پہ طبیعت پہ ناگواری کے آثار تھے، اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جب مٹھائی آ گئی، اچھی مٹھائی آ گئی، کسی ایک نے بھی مٹھائی کی جانب آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھی، للچائی ہوئی نگاہ سے نہیں دیکھا، ہاتھ نہیں بڑھایا۔ ارے کیوں بھائی، کھاؤ، آپ کے لیے۔ کہا کہ گودا کہتے ہیں ہمارے یہاں مالک کو، کہ مکان مالک صاحب ہم رج چکے ہیں، بس اس لیے اب لے جائیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بس مستری اور مزدوروں نے تو یہ جملہ کہا، میں کہیں اور چلا گیا، اور جہاں چلا گیا وہاں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، اور یہی میری گفتگو کا حاصل ہے۔ جب طلب ہوتی ہے تو ہلکی چیز بھی اچھی لگتی ہے، اور جب طلب ختم ہو جاتی ہے
جب ضرورت مٹ جاتی ہے تو قیمتی سے قیمتی چیز بھی کم سے کم تر لگتی اور محسوس ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، انسان گناہ کس لیے کرتا ہے؟ لذت حاصل کرنے کے لیے۔ اگر اللہ کے لیے اپنی خواہش کو دبا لے، اللہ کے لیے اپنی خواہش کو مٹا دے، اللہ کے لیے اپنی خواہش کو جائز جگہ پر استعمال کر کے خرچ کر لے، خدا کی قسم حرام کی جتنی بھی قیمتی چیز نظر آئے گی انشاءاللہ نہ نگاہ اٹھے گی، نہ قدم بڑھیں گے، نہ ہاتھ اس کی طرف لپکے گا، نہ دل اور دماغ اس کی جانب سوچ رکھے گا۔ لحظے کی لذت، منٹوں کی لذت، بلکہ سیکنڈوں کی لذت کے لیے ہم ہمیشہ کا گناہ اپنے نامہ اعمال میں لکھوا لیتے ہیں۔ یہ دانش مندی نہیں ہے، یہ انتہا درجے کی بے وقوفی ہے۔ مٹھائی للچائی ہوئی نگاہ مٹھائی کی جانب تب جاتی ہے جب اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب تھوڑی سی چیز سے بھی اگر پیٹ بھر لیا جاتا ہے، پیٹ فل ہو چکا ہوتا ہے، تو بہترین چیز بھی وہ کسی کام اور کھاتے کی نہیں ہے۔ تو اس لیے حلال پہ اپنے آپ کو خرچ کریں، حلال پہ اپنی ضرورتیں پوری کریں تاکہ حرام سے بچ جائیں۔ حرام تھوڑے وقت کا ہوتا ہے۔ یہ تو لوگ کہتے ہیں کہ لذت ملتی ہے، میں تو کہا کرتا ہوں لذت کہاں ملتی ہوگی حرام میں، جس پر اللہ کی ناراضی ہو۔ سکون پیدا کرنے والے خالق کے لیے جو چیز رحمت سے دور کر دی ہے اس اللہ نے، تو اس چیز کے استعمال میں سکون کہاں ملے گا؟ یہ بھی شیطانی ایک دھوکہ ہے۔ بچ جائیے، گناہ سے بچ جائیے۔ یہ لحظہ بھر کی لذت ہے اور ہمیشہ کا نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا ہے۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائیں، حلال کھانے کی، حلال پینے کی، حلال استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، حرام سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔